بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں باب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے واقعات میں۔ اگرچہ جتنے قصے اب تک نقل کیے گئے ہیں وہ سب ہی محبت کے کرشمے تھے کہ محبت ہی ان حضرات کی والہانہ زندگی کا سبب تھی، جس کی وجہ سے نہ جان کی پرواہ تھی، نہ زندگی کی تمنا، نہ مال کا خیال تھا، نہ تکلیف کا خوف، نہ موت سے ڈر۔ اس کے علاوہ محبت حکایت کی چیز بھی نہیں ہے، بیان کرنے کی چیز بھی نہیں ہے، وہ ایک کیفیت ہے جو الفاظ اور عبارات سے بالاتر ہے۔ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دل میں بس جانے کے بعد محبوب کو ہر چیز پر غالب کر دیتی ہے۔ نہ اس کے سامنے ننگ و ناموس کوئی چیز ہے، نہ عزت و شرافت کوئی شے۔ حق تعالی شانو اپنے لطف سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے تو ہر عبادت میں لذت ہے اور دین کی ہر تکلیف میں راحت۔ پہلا واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان اسلام اور تکلیف۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حتی الوسع جہاں تک ہو سکتا تھا مخفی پوشیدہ رکھتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اخفاء کی تلقین ہوتی تھی، یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ ابھی اسلام اپنا مخفی رکھو، چھپائے رکھو۔ جب مسلمانوں کی مقدار 39 تک پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا علی الاعلان تبلیغ کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول انکار فرمایا شروع میں، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن اسلام لائے ہیں، اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے، یعنی اسلام لائے۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار اور مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں ان کی عظمت و شرافت مسلم تھی، یعنی سب مانتے تھے ان کی عزت، اس قدر مارا کہ تمام چہرے مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہولہان ہو گئے تھے، پہچانے نہ جاتے تھے، جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا، اور جو نہ کرنا تھا سب ہی کچھ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد شک نہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر اس حادثے میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ ابن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے، بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی ہے، یہ مار پڑی ہے، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا جذبہ اور انہی کے لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ بددلی بھی تھی، اور یہ بھی کہ آخر کچھ چاند باقی ہیں کہ بولنے کی نوبت آئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائی اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بےتابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ حضرت عمر کی بہن ام جمیل فرمانے لگی میں کیا جانوں کون محمد اور کون ابو بکر، تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکی، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو۔ تو ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ تو بے قرار تھی کہ وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچائے، پھر سے کوئی مارکٹ ہو۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اس وقت مسلمان ہو گئی۔ فائدہ: عیش و عشرت، نشاط و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق وہی ہیں جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔